بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، اور یہی وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دے کر بھگاتا ہے، جھڑکتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے۔ فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور عام استعمال کی چیزوں سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب اس صورت کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ صورت کے بارے میں قرآن کریم میں جو صورت ہے اس میں لکھا ہوا ہے سورۃ مکیہ، یہ مکی صورت ہے۔ اس کے بارے میں 3 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مکی صورت ہے، دوسری یہ کہ مدنی صورت ہے، اور تیسری روایت یہ کہ ابتدا کی 3 آیتیں مکی ہیں اور بعد کی آیتیں مدنی ہیں۔ خیر، اس صورت کے شان نزول کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ صورت عاص بن وائل نامی شخص کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک کافر تھا کفار مکہ میں سے، اس کا نام تھا عاص بن وائل، اس کے حق میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں اس صورت میں ذکر ہے۔ دوسری روایت شان نزول سے متعلق یہ ملتی ہے کہ یہ صورت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ تیسری روایت یہ ملتی ہے کہ یہ ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں۔ عاص ابن وائل کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ صورت کا ابتدائی حصہ اللہ فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس وقت دین کا انکار کرنے والوں میں عاص ابن وائل فرسٹ لائنر لوگوں میں تھا، سر فہرست، بہت متشدد تھا اس معاملے میں، بہت سختی برتتا تھا دین کی مخالفت کے معاملے میں۔ تو اللہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتا کہ آپ نے دیکھا وہ کیسا ہے، دین کی کیسی مخالفت کرتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں بقیہ اوصاف بیان ہوئے، فذلک الذی یدع الیتیم، اور یہی وہ آدمی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا، دین کو جھٹلاتا ہے تو جھٹلاتا ہے۔ انسانیت نام کی بھی چیز نہیں ہے۔ جب یتیموں کا سامنا ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے محبت سے پیش آتے ہیں، لیکن یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس اگر یتیم جائے تو اسے دھکے مار کر بھگاتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے پر لوگوں کو ابھارتا بھی نہیں ہے۔ مسکین کے کھانے پر کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا، انہیں کھانا دینا۔ اس معاملے میں چونکہ عرب میں ایک بہت مشہور وصف ہوتا تھا، مسکینوں کی طرف دھیان دینا، ان پر توجہ دینا، ان کا خیال رکھنا، انہیں کھانا کھلانا، یہ ویسا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس کے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ یہ ابو جہل کے بارے میں۔ ابو جہل کا معاملہ یہ ہے کہ ابو جہل کا کفر کسی سے چھپا ہوا نہیں، وہ دین کا کتنا بڑا منکر تھا، دین کا کس قدر شدت سے انکار کرتا تھا، نبی کے لائے ہوئے دین کا۔ تو ارأیت الذی یکذب بالدین مطلب ہوگا، اے حبیب کیا آپ نے ابو جہل کو دیکھا کس طریقے سے دین کا انکار کرتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، اور یہی وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکے مارتا۔ دراصل اس بارے میں مفسرین ابو جہل کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ابو جہل کے رشتے میں ایک بچہ تھا جو یتیم ہو گیا تھا۔ تو یتیم ہو گیا تو اس کے باپ کا جو سامان تھا، ابو جہل نے اپنی کفالت میں سارا ساز و سامان بھی لیا اور اس یتیم بچے کو بھی لیا۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھئی تمہارا مال ہے، ہم تمہارے مال کی دیکھ بھال بھی کریں گے اور تمہاری ذمہ داری بھی اٹھائیں گے۔
یہ عرب میں ایک عام رواج تھا، عام چلن تھی، بچہ نابالغ تک یتیم مانا جاتا تھا، بالغ ہو جاتا تو خود مختار ہوتا تھا، پھر اپنی ذمہ داری اپنی پراپرٹی خود اٹھاتا، اس کو خود دیکھ بھال کرتا اس کی۔ تو ابو جہل نے جس بچے کو رکھا تھا، ایک دن ابو جہل کے پاس وہ بچہ کچھ مانگنے گیا تو ابو جہل نے اسے دھکے مار کر بھگا دیا۔ کسی ابو جہل کے ہم مزاج کافر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس بچے کو کہا جاؤ محمد عربی کے پاس، وہ اگر تمہاری سفارش ابو جہل کے پاس کریں گے تو ابو جہل تمہیں مال دے گا۔ یہ بولنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بچے کو مال ملے، مقصد یہ تھا کہ بھائی ان میں اور ابو جہل میں تو بنتی نہیں ہے، وہ سفارش کرنے آئیں گے تو بالکل بھی نہیں دے گا، جو دینے والا تھا وہ بھی نہیں دے گا، گویا کہ وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ بہرحال وہ بچہ چھوٹا تھا، بھاگا بھاگا رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچا، اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا کہ میرا مال ہے، میں ابو جہل کی کفالت میں ہوں، لیکن میں نے کچھ مانگا تو اس نے دھکے مار کر بھگا دیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کی آواز سنی، کہاں پھر آپ سے برداشت ہوتا کہ خاموش رہتے، بھلے ابو جہل سے لاکھ دشمنی، فرمایا چلو میرے ساتھ۔ آئے ابو جہل کے پاس، ابو جہل نے آپ کو دیکھا، کھڑا ہو گیا، اور حضور نے جتنا مطالبہ کیا اس سے زیادہ اس یتیم کو دیا۔ جب حضور لوٹ گئے تو ابو جہل کے جو ہم نوا تھے، اس کے آس پاس بیٹھنے والے لوگ، وہ کہنے لگے ابو جہل لگتا ہے تو نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، یہ محمد عربی کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا، ان کے کہنے پہ تو نے دولت دے دی، بات کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں دین نہیں چھوڑا، وہ آئے تو مجھے جو نظر آ رہا تھا ان کے پیچھے ان کے آس پاس کچھ نیزے نظر آ رہے تھے، اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر ان کی بات نہ مانوں تو وہ نیزے مجھے آ کر لگ جائیں گے، اسی لیے انہوں نے جو کہا میں نے وہ کر دیا۔ خیر، تو ایک روایت یہ ہے کہ یہ ابو جہل کے بارے میں ہے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ دین سے مراد قیامت ہے۔ کفار اللہ کو تو مانتے تھے، وہ اللہ کا اعتقاد رکھتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، تبھی تو خانہ کعبہ کے متولی بھی ہوتے تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اور بھی بت مانتے تھے، قیامت کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بتایا کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو وہ لوگ مذاق اڑانے لگے، اور قرآن میں اس کی کئی حکایتیں بیان کی گئی ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں کہاں سے جمع ہوگی، ہڈیوں میں گوشت کہاں سے بنے گا، پھر ہم کھڑے کیسے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ قیامت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دین سے تعبیر کیا ہے۔ ہمارا جو دین ہے نا، اس کی بنیاد قیامت کے تصور پر ہی ٹکی ہوئی ہے۔ قیامت کا تصور اگر اس سے نکال دیا جائے دین سے تو ساری بنیادیں ہل جائیں گی۔ آپ یوں سمجھیں، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ نیکیاں کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ گناہوں سے کیوں بچتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی بنیاد قیامت پر ہی پڑتی ہے، اور وہ قیامت کے ہی منکر تھے۔ وہ کہتے تھے دنیا میں جو ہے بات ختم۔ تو قیامت کے منکر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو دین سے تعبیر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو دین کا انکار کرتا ہے۔ قیامت کا انکار کرنا در حقیقت دین کا انکار کرنا ہے۔ آج بھی بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے ایسا کیسے ہوگا، مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے۔ بھائی جس رب نے ہمیں تب بنایا جب ہمارا نام و نشان تھا ہی نہیں، اب مر جانے کے بعد ہمارا نام تو باقی رہے گا، ہماری نسلیں تو ہوں گی، کچھ تو پہچان ہوگی، پھر ہمیں بنانا کہاں مشکل ہے اس کے لیے۔ ہمیں تب اس نے بنایا تھا جب ہماری پہچان، ہماری علامت، ہماری نشانی، ہمارا نام کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے کوئی جانتا تھا میرے نام کا بھی کوئی ہوگا؟ یا آپ میں سے آپ کی عمر سے پہلے کوئی جانتا تھا؟ نہیں جانتا تھا۔ آج بھی کروڑوں لوگ دنیا میں آنے والے جن کا تصور بھی نہیں ہے ہمارے ذہن میں۔ تو تب اللہ نے ہمیں پیدا کیا جب ہم تصور میں بھی نہیں تھے، اب تو ہم وجود میں آ چکے ہیں۔ ہم مر جائیں گے، اللہ نے چاہا تو ہماری نسلیں رہیں گی، ہمارا نام رہے گا، بہت ساری چیزیں رہیں گی، پھر اس کے بعد ہمیں بنانا کہاں مشکل۔ تو یہ جو زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھتا ہے، یہ بیوقوفوں جیسا سوال کرتا ہے۔ اس رب نے ہمیں تب بنایا جب ہم تھے ہی نہیں، اب ہو گئے ہیں، پھر دوبارہ بنانا کہاں مشکل۔ آپ اس کو یوں سمجھیں نا، ایک موبائل جب ہوتا ہی نہیں تھا، فون کا کوئی وجود نہیں رہا ہوگا 100-200 سال پہلے دنیا میں،
تب جس نے پہلا موبائل بنایا واقعی اس نے کام کیا، اب اسے دیکھ کر اگر کمپنیاں کاپی کر رہی ہے تو کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، ایک چیز تو بن گئی، اب اس کو بنانا مشکل نہیں ہے، کوئی بھی بنا سکتا ہے۔ جب پہلا موبائل بنا تھا تو جس کمپنی نے بنایا تھا وہی کمپنی اصل میں اس کی مالک تھی، اب کاپی کرنے کے لیے تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ انسان کمال تو تب تھا جب ہم تھے ہی نہیں، اللہ نے بنایا، اب پھر دوبارہ بنانا کہاں مشکل؟ جب پہلی مرتبہ اس کے لیے بنانا مشکل نہیں تھا تو دوبارہ بنانا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، اے حبیب دیکھیں ذرا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین کا انکار کرتا ہے یا قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، تو یہ وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے۔ اسلام میں یتیم کا خیال کرنا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا عظیم ترین نیکیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، محبت سے جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس یتیم کے سر پر جتنے بال تھے ہر بال کے بدلے اللہ اس شخص کے نام اعمال میں نیکی لکھے گا۔ سوچے کتنی بڑی بات ہے، یتیم کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم کی پرورش ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک ہو رہا ہو، اور دنیا کا سب سے بدترین گھر، برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہوں لیکن ان کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہو۔ تو یتیم کا خیال رکھنا، یتیم کی ذمہ داری اٹھانا اسلام میں عظیم ترین نیکیوں میں اس کام کو شمار کیا جاتا ہے۔ نیکی یتیموں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، یتیموں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عیب بیان فرمایا، دیکھیں اس آدمی کو، یتیم کو دھکے دیتا، کتنا بڑا عیب ہے، قرآن نے جسے ایک اتنے بڑے عیب کے طور پر ایک مستقل آیت میں بیان فرمایا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، ہے یہی ہے وہ آدمی یتیم کو دھکے مارتا۔ آپ سوچ سکتے کتنی بڑی بات ہے یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہے، تو لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ بھائی مر گیا، بھائی کی اولاد دوسرے بھائی کے ذمے آئی، اس نے اولاد پالنے کے بہانے پوری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا۔ رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہے، پرائے تو جانے دیں، ماموں ہے، چاچا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اس طرح کے سلوک ہوتے۔ یتیم کا 1 روپیہ کھانا دوسروں کا کروڑوں روپے ہڑپنے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ یتیم کے حقوق پر بڑی توجہ دی ہے اسلام نے۔ اللہ فرماتا ہے فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی ہے وہ آدمی جو یتیم کو دھکے مارتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ مسکین کے کھانے پر ابھارنے کا مطلب ہے لوگوں کو جوش دلانا کہ فلاں یتیم ہے اسے کھانا دو، فلاں مسکین ہے اسے کھانا دو، اسے کھانا کھلاؤ، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ مسکین، یہ مسکین ہمیں فرق جاننے کی ضرورت ہے۔ مسکین اور فقیر میں ہم کیا کرتے ہیں، آج کے زمانے میں کھانے بھی کھلاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن دیتے کسے؟ بھکاری کو۔ بھکاری کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے دینے لینے کا کی، غور سے سنیے گا۔ ہم لوگ دیتے لیتے کس کو؟ بھکاری کو۔ جمعہ کے دن مسجد کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے 2 روپے 4 روپے 10 روپے 20 روپے دیا، کہیں سگنل پہ مل گیا ہم نے دیا، اللہ کے نام پہ مانگا دیا، گھر پہ آئے تو دیا، دکان میں آئے تو دیا۔ یہ آج ایک کاروبار ہو گیا ہے، یہ کاروبار ہو گیا، اچھے لوگ مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم نے نہ دیا ہوتا تو یہ اللہ کے نام پہ مانگنے والے لوگ اور اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ نہ ہوتے۔ اور اس طرح کا سوال کرنا حرام، اور ایسے لوگوں کو دینا بھی حرام ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو آپ نے کچھ دیا تو کیا کیا؟ گناہ کیا۔ ثواب تو 1 روپے ملنا ہی نہیں تھا، یعنی پیسہ دے کر آپ نے گناہ خریدا ہے۔ مسکین کو دینے کا حکم ہے۔ مسکین کہتے وہ جس کے پاس مشکل سے 1 وقت کا کھانا ہو یا وہ بھی نہ ہو، وہ مسکین ہوتا ہے۔
فقیر شریعت میں اسے کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو. فقیر کا مطلب بھکاری نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں فقیر کا مطلب بھکاری. فقیر وہ جو صاحب نصاب نہ ہو. صاحب نصاب نہ ہونے کا مطلب کماتا ہو، کھاتا ہو، سب کچھ ہو، حاجت اصلیہ کے علاوہ آج کے مارکیٹ میں 40-42 ہزار کا مالک نہ ہو، بس وہ فقیر ہے. آج ہم لوگ بھی، ہم میں بہت سارے لوگ فقیر گنے جائیں گے. تو فقیر کا مطلب ہم لوگوں نے سمجھا ہے. قرآن کہتا ہے مسکین ضرورت مند ہے، مسکین کو کھلاؤ. اصل مستحق مسکین ہے. مسکین کا مطلب واقعی وہ شخص جو محتاج ہو، اب چاہے وہ مانگے چاہے نہ مانگے. مسکین کو مانگنے کی بھی اجازت ہے، فقیر کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے. فقیر کو آپ اپنی زکوٰۃ دیجئے گا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن فقیر سوال نہیں کر سکتا. مسکین سوال کر سکتا ہے. تو مسکین کو دینے کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر بھی ابھارتا نہیں ہے. یعنی ایک مسلمان کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ مسکین کو کھانا کھلائے، اس کی مدد کرے، اور دوسروں کو بھی ابھارے کہ بھائی فلاں مسکین ہے، اس کی مدد کی جائے. تو یہ 3 اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیان کیا. آگے فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ،